الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جمعے کا دن پڑھا جانے والا درود بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں. یعنی آقا براہ راست جمعے کا درود جو ہے وہ سماعت فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جمعے کے دن پر ہی آج کچھ بات کرتے ہیں. نارملی ہم جمعے کا دن ڈے آف فرائیڈے آرڈنری انداز میں گزار لیتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن شاید یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جمعہ ہمارے لیے کتنا بڑا رب کی طرف سے انعام ہے. جمعہ جو ہے وہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی. جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کی رات کو دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعے کے دن کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جو مسلمان جمعے کے روز انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اور سبحان اللہ، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اسی لیے جب جمعے کے دن حج آتا ہے نا اس کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. ایسی کوئی اسکیم آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یار فلاں دنوں کے لیے کوئی اسکیم ہے، یہ کام کرو گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے. فلاں ملک میں ٹیکس کم ہو گیا تو وہاں سے گاڑی منگوا لو. فلاں ملک میں نیا ماڈل آیا ہے تو ادھر کوشش کرو تو زیادہ پیسے بچ جائیں گے. ہم کاروبار میں جہاں جب پروفٹ نظر آتا ہے ادھر کوشش زیادہ کرتے ہیں. کئی کلومیٹر دور جا کر بھی اگر کسی اسٹور پر سیل لگی ہوئی ہو کہ 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ہم ادھر جا کے لیتے ہیں کہ یار فائدہ ہے. یعنی سیل لگا کر بہت سارے اسٹور والے سردیوں میں گرمیوں کا مال بیچ جاتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کا بیچ جاتے ہیں. ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی سردیاں نہیں آئیں لیکن سستا مل رہا ہے، جیکٹ لے لو سردیوں میں کام آئے گا. یعنی یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے. لیکن یہی ذہن نیکیوں میں کیوں نہیں بنتا؟ جمعے کے دن ایک نیکی کرے تو 70 نیکیاں ہیں. اب آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ کسی نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں منڈے والے دن، پیر والے دن کسی مریض کی عیادت کرنے جاؤں گا، ٹیوزڈے کو میں نے فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، تو منڈے ٹیوزڈے سنڈے کو جو کام کرنے 2-3 دن پہلے کر لیں اور جمعے والے دن کریں تاکہ 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے. تو اگر میرا اور آپ کا یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں اور یہی نیکیاں آخرت میں کام آنی. یاد رہے مرنے کے بعد کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں تجوری نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گی نا چیز وہ ہمارے اعمال ہی جائیں گے. یہ ہمارا سارا سرمایہ، سارے ہمارے ویزے، پاسپورٹ، ہماری جو بھی دنیا ہے وہ یہی رہ جائے گی. بلکہ بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر فرشتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بتاؤ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے آگے کے لیے جمع کر رکھی ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے میں ایوری ویک ہمیں ایک دن ملتا ہے جس میں ہم خوب نیکیاں کما سکتے ہیں. ہمارے بزرگان دین ہر جمعے تلاش کر کر کے نیکیاں کرتے تھے. ہمیں بھی یہ ذہن بنانا چاہیے اور جمعے کے دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن کی اہمیت اتنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی ہے. ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور اس میں ارشاد باری ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو جمعہ کے لیے سب سے اہم کام نماز جمعہ ہے. کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو. یعنی آپ سوچیں کہ ہر جمعے اونٹ قربان کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں. اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی ہو. اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو. یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائیں. اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے. اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے. جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے. عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار رمضان کے مہینے میں گناہ کر رہے ہو، یہ تو نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مکہ شریف میں جا کر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ادھر گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے. جس چیز کی تعظیم زیادہ ہوگی نا، اس گھڑی میں، اس مقام میں، اس مہینے میں گناہ بھی زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی. تو جمعے کے دن بالکل آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت تو نہ کر سکے اور الٹا گناہ گار ہو جائیں. ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے. اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کریں. اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے. یہ سنت بھی ہے. یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹیں تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے. دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے. صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے. اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں. آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں. نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی. اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہے بہت ہو گیا، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں. تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا. کسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی. حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے. حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے.
ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو ہم کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ اب دیکھیں نا اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں۔ سنو اس کا مطلب کیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ عشق رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بری باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے ہیں، معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ کس کا غلام جا رہا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ہمیں دیکھ کر پتہ چل جائے
یہ کس کا امتی ہے، یہ کس کا غلام ہے؟ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نبی پاک کی عشق والی زندگی گزاریں اور صحیح اسلام کی تعلیمات والی زندگی گزاریں تو دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ میریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں ہے قرآن۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے یہ بتائیے کہ فیس بک کب آن کیا تھا، آپ کہیں گے بھی مسجد میں آنے سے پہلے ہی آن کیا تھا۔ اچھا واٹس ایپ، وہ تو ہو سکتا ہے مسجد میں بھی چیک کیا ہوگا۔ تو کئی سافٹ ویئر ہم روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اور میں یہ پوچھوں کہ بتائیں قرآن کب کھولا تھا؟ جواب آئے گا پچھلے رمضانوں میں۔ اب کب آن لائن کریں گے؟ اگلے رمضانوں میں۔ ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ اور ایک سچ بات بتاؤں، جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو تھامو نا جو قبر میں بھی کام آنی ہے۔ مگر قرآن سے ہم دور ہیں۔ کئی لوگ ملتے ہیں مجھے، کہتے ہیں سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کسی اور سے وظیفہ کیوں لیں، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں، اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا،
آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی،
اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئك هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ مجھے کہیں بھیجا گیا ہے، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب کے پاس گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو پیش کر دی کہ بھائی یہ لے لو، اور میرا یہ کارڈ بھی رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے تو مجھ سے بات کر لینا۔ اس غریب شخص بھی کیسا خوددار تھا، اس نے کارڈ واپس دیا کہ مجھے ایڈریس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک ایڈریس موجود ہے۔ تو کون سا ایڈریس موجود ہے؟ بولو یہ ایڈریس ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے تمہیں بھیج دیا، جب دوبارہ ضرورت پڑے گی تو بھی اسی کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ سارے دروازے بند ہو جائیں، میرے کریم کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ ہمارا پرابلم ہے ہم جاتے ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لو نا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ کبھی بھی آپ کو بیماری ہو، پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، پہلے کون یاد آتا ہے؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے پاس چلو، یار بڑا درد ہے، کسی کو معلوم کرو کیسے علاج ہوگا، دوائی۔ میں نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، کرم کر دے مالک۔ کاروبار میں نقصان ہوا، فیملی میں پرابلم ہوا، واٹ ایور پرابلم، سب سے پہلے ہمیں دنیا والے، سورس، وکیل، پولیس، یہ یاد آتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خالق اسباب کی یہ طرف لو لگانی چاہیے، پہلے اللہ کریم کو پکارنا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا منع نہیں، مگر اسباب کے چکر میں، اس دنیا کے چکر میں ہم بھول گئے اسے کہ جو حل کرنے والا ہے، جو مشکلیں دور کرنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو مصیبت ٹالنے والا ہے۔ ہم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، پورا دن دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ دیکھو اللہ کیسے کام بناتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنو۔ ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھا، میں نے واقعہ کتاب میں پڑھا۔ مثال کے طور پہ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا، ساری زندگی اس نے بڑے آپریشن کیے، اس کا بڑا نام تھا۔ اب حکومت نے اعلان کیا کہ اس کو گولڈ میڈل دینا ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ پوری زندگی اتنا کام کیا اس ڈاکٹر کو ملک کے دارالحکومت میں بلایا جائے گا اور ایک بڑی تقریب ہوگی اور اس کو گولڈ میڈل دیا جائے گا۔ ڈاکٹر بڑا خوش، اتنا بڑا ایوارڈ ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، جہاز میں بیٹھے، جیسے ہی جہاز اڑا تو کچھ دیر کے بعد جہاز، موسم خراب ہو گیا اور جہاز میں کوئی پرابلم ہو گئی، تو جہاز کو راستے میں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب جہاز سے نکل کر عملے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی کب جہاز اڑے گا، میری تو وہاں بہت اہم تقریب ہے اور سارا پروگرام میرے لیے سجایا گیا ہے، میں چیف گیسٹ ہوں، مجھے گولڈ میڈل ملے گا، بتائیں دوبارہ جہاز کب اڑے گا؟ کثر چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، جہاز کا پرابلم بڑا ہے، اتنا جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو اگر پہنچنا ضروری ہے تو آپ کو ایک گاڑی لیں کرائے پر اور بائی کار چلے جائیں، آپ پہنچ جائیں گے اپنی تقریب سے پہلے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بھی آئیڈیا ٹھیک ہے، جہاز کے انتظار میں کہیں میرا پروگرام ہی مس نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے گاڑی بک کی، رینٹ ا کار لی، جیسے ہی راستے میں گئے تو زبردست بارش، آندھی طوفان۔ اس اندھیرے میں، اس آندھی طوفان میں ڈاکٹر صاحب راستہ بھول گئے اور کسی مین ہائی وے سے نکل کر گاؤں کے روڈ پہ چڑھ گئے۔ بہت دیر تک راستے میں، اب بھوک بھی لگ رہی، کھانا بھی نہیں کھایا، اندھیرا گپ، بارش ہو رہی ہے۔ اچانک ایک چھوٹا سا گاؤں میں گھر نظر آیا جس میں ایک بلب جل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اب تو حالت ایسی ہو گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا،
کب ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا، بہت بارش ہو رہی، کہا بیٹا اندر آ جاؤ۔ وہ اندر چلا گیا، ماں جی نے بڑی محبت سے اسے پانی بھی دیا، کچھ کھانے کو بھی دیا۔ تھوڑی سانس میں آئی تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ برابر پہ بستر پر ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ اب ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ کیا ہو گیا ایسے؟ کہا اس کو بہت بڑی بیماری ہے۔ ماں جی علاج کیوں نہیں کرواتی؟ ماں جی کہتی میں نے گاؤں کے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، مگر بیٹا میں غریب ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کو کہاں سے ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں؟ نہ پیسے ہیں نہ کرایہ ہے، بس روز اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ تو کارساز ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے یا ڈاکٹر احمد کے پاس پہنچا دے۔ ڈاکٹر احمد رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے گھر پہ بھیج دیا ہے۔ جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، رینٹ کار لینا، راستہ بھول جانا، کسی اور گھر پہ نہ رکنا، اسی جھونپڑی کے کنارے پر رکنا اور اس گھر میں جانا اور اس مریض کا علاج کرنا، اب بھی نہیں مانو گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر۔ بس ہمارا بھروسہ ہی جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے ساتھ دیں گے، ہم سمجھتے ہیں دنیا والے مسئلہ، ارے دنیا والے تو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں، اپنا پرابلم بتاؤ تو ہنستے ہیں، ہم سے کہتے فکر نہ کرو، دوسروں کو بتاتے ہیں دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا، کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا، جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے۔ ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے، ہم اسے کیوں نہیں پکارتے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو دینا چاہتا ہے، مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے، جو دل سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، اور پھر اللہ کو پکارے نا۔ میں نے کہا نا گناہ گاروں کا بھی وہ رب ہے، وہ نیکوں کا رب تو ہے، اور گناہ گاروں کو کیسے نوازتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنو، عیون الحکایات، یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے، اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش، غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا، وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اب اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔ طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے۔ ایسے ہی کیا گیا، تانبے کی دیگ بنائی گئی، نیچے آگ لگا دی گئی۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی، بادشاہ کی حالت خراب، پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا۔ اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا، مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی مدد نہیں آئی۔ اللہ اکبر! اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا، سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میں گیا، اب میں مارا جاؤں گا۔ تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا، اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، مدد فرما دے، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے، اب میں تیری عبادت کروں گا، اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے، نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی، تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی، لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی۔ اچھا، وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے۔ اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی۔ اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے، اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو، میں غیر مسلم تھا، اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا، پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں، اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے، مگر دل سے گڑ گڑا کر، توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ،
پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے، پلان کرتے رہتے تھے، ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار، اور نبی پاک اکیلے، کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے جس کو کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی؟ آپ نے صرف ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، فرمایا اللہ. کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے. میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار. پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا. کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا تو غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا. آئے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے. جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا. ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا. کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ ہیں نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا. اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی. اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام. اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو. بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں. وہ ایک گالی دیتا ہے، ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں. اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی. شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی. شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا. مسلمان ہوا نا یہ شخص، نبی پاک نے معاف کر دیا. تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے. اچھا ایک اور چیز، ایک اور ٹیسٹ کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی، آپ ہم جس جنریشن کے، میں جس جنریشن کا ہوں، شاید اب تو ایسا نہیں ہے، جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں کہ ہماری مائیں یا ہماری نانی دادی بچے کو سلاتی تھی تو ذکر اللہ کر کے سلاتی تھی. آمینہ بی بی کے گلشن میں کیسے پڑھتی تھی؟ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ ہو اللہ 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 لا. رات بچے کو سلا رہے ہیں تو ذکر الہی ہو رہا ہے، نعتیں سنائی جا رہی ہیں، بچے کو کچھ لگ جائے تو حسبی اللہ یا اللہ خیر ہے.
اب تو عجیب عجیب باتیں ہیں. رات کو موبائل پکڑا دیا ہاتھ میں, گانا دیکھتے ہوئے, میوزک دیکھتے ہوئے, کارٹون دیکھتے ہوئے, ابا بھی سو رہا ہے, بچہ بھی سو رہا ہے. صبح اٹھتے ہی بھائی وضو کروا کے فجر پڑھایا جاتا تھا, کلمہ پڑھایا جاتا تھا. مجھے اپنا یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول جانا ہوتا تھا, تو فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے. تو ہمارے اس وقت ریڈیو پاکستان پہ, جو میری عمر کے لوگوں کے ان کو پتا ہوگا, اب تو پتا نہیں ہے, صبح 7 بجے جو ہے نا وہ درود پاک چلتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کچھ یاد آ رہا ہوگا, یہ کنٹینیو چلتا تھا. تو والدہ وہ اس کو آن کر کے بڑی آواز کر دیتے تھے, تو خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی, خود ہی. اب درود سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ انداز تھا ہمارے گھروں کا کہ صبح اٹھاتے وقت, رات سلاتے وقت, بچے گھر سے جا رہا ہے, اللہ رسول کے حوالے, غوث پاک کے حوالے. یعنی ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی تھی کہ بات پر اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر. اب تو کوئی تکلیف ہو, پتہ نہیں انگریزی میں پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ گالیاں منہ سے آ رہی ہوتی, لیکن ہے ہی نہیں. پہلے تو زبان سے یا اللہ خیر, فوراً ذکر الہی. یعنی ہماری ٹریننگ یہ ہوا کرتی, اور ہونی بھی یہی چاہیے مسلمان کی, کہ ہم تکلیف میں بھی. اچھا پھر ایک اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, چلیں اب میں دوسری طرف لے آتا ہوں اپنی گفتگو کو, کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا, ٹوپی بھی پہنی ہوئی, ہاتھ میں تسبیح بھی ہے, خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی, اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے. میں پوچھو خیر تو ہے, بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے. بہت اچھی بات ہے, میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا, مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی, ادھر مریض ٹھیک ہوا, ادھر مسئلہ حل ہوا, وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے. تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں, ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں. ہم غموں میں بھی اسے پکاریں, ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی. سنو, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. بہت اچھی بات ہے, مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر. سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ, درود پاک کا ختم کرواؤ, امام صاحب کے پاس چلتے ہیں, دعا کرواتے ہیں, ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے. ارے بھائی دعا کر دی, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ اپنے انداز میں سمجھیں, میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں. کوئی بندہ وہ ہے جو آپ سے جب ملتا ہے اپنے مطلب کے لیے ملتا ہے, بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے جب آتے سمجھ آ جاتی ہے یار کوئی کام ہی لے کر آیا ہوگا, اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہے نا تو آج چہرہ دکھایا ہے. تو اس بندے کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے پاس. اور ایک بندہ ہے جو روز ملتا ہے, محبت کرتا ہے آپ سے آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے, کبھی کبھی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہے, لیکن مسئلہ نہ بھی ہو تو آپ کے پاس ضرور آتا ہے. وہ دوست ہوتا ہے نا, فرق ہے نا, ایک مطلب کے وقت تمہارے پاس آتا ہے, ایک روز تمہارے ساتھ پاس آتا ہے. اب بلا تمثیل سمجھو, جو مطلب کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے, جو کسی مشکل کے وقت تو رب کے پاس جاتا ہے, اور جیسے ہی رب اپنے کرم سے مشکل آسان کر دے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا کرو, اللہ کے گھر میں آیا کرو, مسجدوں میں بیٹھا کرو, نمازوں کی پابندی کیا کرو, اور اللہ کو ہر حال میں پکارا کرو. پھر دیکھو وہ رب کریم آپ کی کیسی مشکلیں آسان فرمائے گا. اور ہمارے اسلاف تو کس طرح اللہ کو غم میں یاد کیا کرتے. اللہ اکبر. ایک بار بڑا خوبصورت واقعہ پھر انشاءاللہ اپنا بیان میں ختم کرتا ہوں. ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ہے. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ کی ایک پڑوسن آئی اور عرض کرتی کہ اے ابو الحسن, رات میرے بچے کو سپاہی اٹھا کر لے گئے اور وہ اسے بڑی تکلیف دیں گے, آپ کچھ کیجئے, میرے بیٹے کے لیے سفارش کیجئے. پڑوسن کی فریاد سن کر سیدنا ابو الحسن نے کیا کیا, جانماز بچھائی یا کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی. اب پڑوسن کہہ رہی میں ان سے سفارش کرانے آئی ہوں, بچہ میرا جیل میں ہے, پتہ نہیں کتنی پٹائی کریں گے اس کی, اور یہ حضرت نماز پڑھنے پہ لگ گئے. اچھا نماز بھی آپ نے بڑی طویل نا, مزیدار خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہیں. اچھا جب کافی دیر ہو گئی نا تو وہ عورت کہتی ہے حضرت جلدی کریں, میرے بچے کو قید میں ڈالا ہوا ہے وہ, اور اس کی تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے جلدی نہیں کی, آپ نے سکون سے نماز پڑھی, اور جب نماز سے سلام پھیرا نا تو کہا اے میری بہن, تمہارا ہی تو معاملہ حل کروا رہا تھا.
تمہارا مسئلہ ہی تو حل کر رہا تھا. ابھی آپ نے کہا تو پڑوسن بھاگتی ہوئی اس کی بچی بھاگتی ہوئی, امی گھر آ جائیں, بھائی آ گیا واپس, بیٹا گھر آ گیا. آپ نے کہا میں وہی تو مسئلہ حل کر رہا تھا, جدھر سے حل ہونا ہے ادھر آپ نے رجوع کر لیا. یہ طریقہ بتا دیا ہمیں. پرابلم ہونا وضو کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں. ہاں اللہ کے پاس, یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں, جو پرابلم ہے, آپ کی رپورٹ غلط آ گئی ہے, آپ کی ڈاکٹر کہتا ہے پرابلم ہے, آپ کو جناب کوئی قرضے کا مسئلہ آ گیا ہے, کوئی بھی پرابلم, مال خراب ہو گیا ہے, 2 رکعت پڑھیں. کسی کے پاس پہلے نہ جاؤ, پہلے اللہ کے پاس. اللہ بھیجے گا آپ کو, اللہ آپ کے پاس راستے بنائے گا. آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں, اللہ کو پکاریں, آپ کو انشاءاللہ ایسا راستہ سجائی دے گا کہ کام سارے سیدھے ہو جائیں گے. ہم پہلے کہیں اور جاتے ہیں, ہم رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. آج کے اس بیان میں ایک بات سیکھ کر جانا ہے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے. زور سے بولو نا, ایک بار اور بولو. پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ بیماری دور کرنے والا کون ہے؟ مصیبت ٹالنے والا کون ہے؟ مجھے عزت دینے والا کون ہے؟ مجھے ذلت سے بچانے والا کون ہے؟ مجھے دشمنوں سے بچانے والا کون ہے؟ میرے غموں کو دور کرنے والا کون ہے؟ میری بے قراری کو دور کرنے والا کون ہے؟ دل میں چین ڈالنے والا کون ہے؟ ارے مجھے اپنے گھر کعبے کو دکھانے والا کون ہے؟ مجھے حج پر بلانے والا کون ہے؟ مجھے مدینے کی حاضری کا شرف دینے والا کون ہے؟ مجھے اپنے محبوب کا سچا عاشق بنانے والا کون ہے؟ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کے راستے پر چلانے والا کون ہے؟ اور سنو, انشاءاللہ مجھے جنت میں بھیجنے والا کون ہے؟ پھر جب سب دینا اس نے ہے, سب ملنا اس سے ہے, پھر کیوں جاتے ہو ادھر ادھر؟ اس کا در تھام لو, اس سے محبت کرو, اس پر یقین کرو اور اسے پکارو. میں نے آج آپ کو قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, واقعات کے ذریعے سمجھایا کہ جب اسے پکارا گیا ہے اس نے اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں اور اس نے مصیبتوں کو حل کر دیا. ہاں کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے نہیں ملتا, میں جو مانگوں اس میں لیٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں شیطان دماغ میں خیالات ڈالتا ہے کہ ساری باتیں تو مولانا صاحب نے کر دیں, مگر میں تو بہت سالوں سے دعا کر رہا ہوں, میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, میں تو رو رو کے دعا بھی کرتا ہوں, تہجد میں بھی دعا کی, کعبے کے سامنے جا کر بھی دعا کر کے آیا, فلاں بہت بڑی نیک شخصیت سے بھی دعا کرائی. ہاں اب یہ وسوسہ بھی آج سمجھ لو, اس کو حل کر لیتے ہیں نا. اللہ سے ہر حال میں محبت کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بہت سارے جواب بن سکتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاجر, فاسق, گناہ گار, کافر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کی آواز پسند نہیں آ رہی ہے. اور جب کوئی اللہ کا پیارا اسے پکارتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور پکارنے دو, مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے. سچ بتاؤ نا, میں مانگوں اور مجھے مل جائے یہ اچھا ہے, یا کبھی زندگی میں تو کوئی ایک ایسی دعا کر لوں کہ اللہ جبریل سے فرمائے کہ اے جبریل اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور پکارنے دو, اس کو اور گڑ گڑانے دو, مجھے اس کا گڑ گڑانا پسند آ رہا ہے. میری تو زندگی وصول ہو گئی نا کہ میرا پکارنا اگر رب کو پسند آ رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. وہ پنجابی شاعر کہتے نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سکھ نو چلے پاواں, پھر مجھے کرنا کیا ہے سکھ کو اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے. ارے رب راضی ہے تو سب راضی ہے. پہلے تو یہ یقین لاؤ نا اپنے اندر. پھر دوسری بات, چلو لاجیکلی ایک تو حدیث سنا دی, تاخیر میں واویلا نہ کیا کرو, کیا معلوم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اور اس سے اچھا لکھا ہو. اور ایک لاجیکلی بات بھی سمجھ لو تاکہ آئندہ دعا میں تاخیر ہو تو اللہ سے شکوہ مت کرنا, اللہ سے دور مت بھاگ جانا, محبت میں کمی نہ آنے دینا, بھروسے میں کمی نہ آنے دینا. آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو, اس کو بخار ہو جائے, ٹھیک ہے نا, کھانسی بھی ہو رہی ہے, وائرل ہو گیا ہے, اور وہ رو رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے, آپ کھلائیں گے؟ جواب دیجئے. اچھا وہ کیا ٹھنڈا پانی جوس پینا ہے, پلائیں گے؟ اچھا وہ رونے لگ جائے, خوب روئے, ضد کرے, آپ کا ایک دوست بھی برابر میں بیٹھا ہو کہ یار کیسے ظالم باپ ہو, آپ کا بچہ رو رہا ہے, کھلا دو نا آئس کریم, جوس پلا دو, کیا جاتا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ دوست کے کہنے پہ پلا دو گے؟ آپ کہیں گے بھائی میں اس کا والد ہوں, مجھے پتا ہے کہ مجھے کب اس کو کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا کب مجھے کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں نہیں دے رہا, میں گڑ گڑا رہا ہوں نہیں دے رہا, میں التجا کر رہا ہوں نہیں دے رہا. ارے مان لو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے.
جس دن یہ یقین آ گیا نا تمہیں، پھر دعا کا مزہ ہی اور ہوگا، پھر اللہ کی محبت کا انداز ہی اور ہوگا. کام ہو جائے تب بھی یا اللہ تیرا شکر، کام نہیں ہو تب بھی یا اللہ تیرا شکر. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خوبصورت ماحول ہے دعوت اسلامی کا جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتا ہے، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے قریب کرتا ہے، رب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماحول سے وابستہ رہیں، اجتماعات میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ محبت الہی میں اضافہ ہوتا رہے گا. آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا سچا دوست بنا لے، اپنا پکا بھروسہ نصیب فرما دے اور ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے.